بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں دا ملین ڈالر سپاہی کی قسط نمبر 4۔ ملاحظہ کیجیے، کوہن نے بیونس آئرس میں نہ صرف زبردست پراپیگنڈا مہم چلائی بلکہ باز سوشلسٹ پارٹی کے لیے $9,000 کا خطیر چندہ بھی جمع کیا۔ اس نے اپنی طرف سے بھی $1,000 ڈال کر واپس آ کر تمام رقم صدر کو پیش کی۔ کوہن اب شام کے برسر اقتدار طبقے میں نمایاں شخصیت بن چکا تھا۔ وہ اکثر صدر کے ساتھ ملاقاتیں کرتا۔ اس نے صدر کے کہنے پر اردن کا ایک خفیہ دورہ بھی کیا، جہاں اسے صدر کے ایک سیاسی حریف کو وطن واپس آنے پر راضی کیا۔ ایک روز اسے ریڈیو دمشق نے اپنی بیرون ملک نشریات کے پروگرام میں مدعو کیا، جس میں کوہن نے جنوبی امریکہ میں مقیم شامیوں کو وطن واپس آنے کی اپیل کی تاکہ وہ باز پارٹی کی مدد کریں۔ موساد نے بھی یہ براڈ کاسٹ بڑے غور سے سنی، کیونکہ ان نشریات میں بھی کوہن نے انہیں کچھ پیغامات بھیجے جسے کسی بھی شامی ریڈیو ایکسپرٹ نے محسوس نہیں کیا۔ چونکہ وہ مستقبل میں شام کا وزیر دفاع بننے والا تھا، لہٰذا فوجی معاملات سے باخبر رکھنا انتہائی ضروری تھا۔ اسے شام کی سرحدوں پر واقع متعدد حساس مقامات کا سرکاری دورہ کرایا گیا۔ وہ 1964 میں پورا سال ملٹری ہیڈ کوارٹر کے اجلاسوں میں شرکت کرتا رہا۔ یوں کہیے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ شام کے ارباب اقتدار کو بے وقوف بناتا رہا۔ اس نے روسی ساختہ MiG-21 جو حال ہی میں شامی ایئر فورس میں شامل کیے گئے تھے کہ انتہائی قریب سے لی گئی تصاویر اسرائیل بھیجیں۔ وہ اینٹیک میزوں اور کرسیوں کے پایوں میں جگہ بنا کر ان میں فلموں کے رول رکھ دیتا تھا۔ زیورخ میں موساد کی قائم وہ ایک فرم ان فرنیچروں کی خریدار تھی۔ 1964 کے موسم میں تل ابیب نے کوہن کو ایک انتہائی اہم پیغام بھیجا۔ اسرائیل میں پانی کے تقسیم کے لیے ایک مربوط پائپ لائن سسٹم ہے اور یہ پانی بحیرہ گلیلی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس سمندر میں دریائے اردن گرتا ہے، جبکہ خود دریائے اردن کو جو دو اور معاون دریا تقویت دیتے ہیں ان کا منبع جولان کی پہاڑیوں میں ہے۔ شام ان دو دریاؤں کا رخ موڑ کر اپنی بنجر زمینوں کو سیراب کرنے کا پلان تیار کر رہا تھا۔ یوں اسرائیل کے آب رسانی کا پورا نظام خطرے میں پڑ گیا تھا۔ ایک عرب سربراہ کانفرنس میں اس پلان کی متفقہ منظوری دی گئی۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے تو شام پر زور دیا کہ فوراً منصوبے پر کام شروع کیا جائے۔ بالآخر اس عظیم منصوبے کا ٹھیکہ ایک یوگوسلاوین فرم اینگرو پروفیکٹ کو دیا گیا۔ فرم نے پورے زور و شور سے کام شروع کیا۔ انہوں نے دریاؤں کا رخ موڑنے کے لیے متعدد نہریں کھودنا شروع کیں۔ یہ منصوبے اسرائیل کے لیے حملے سے کم نہ تھے۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر نے کوہن کو حکم دیا، "We need full details of the project plans, diagrams, the types of equipment being used and precisely where it is located. This is absolutely top priority." کوہن نے انہیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ حسن اتفاق سے اس پروجیکٹ کی حفاظت کے لیے جن فوجی یونٹوں کو متعین کیا گیا تھا اس کا کمانڈر اس کا قریبی دوست کرنل حاتم تھا۔ حاتم نے اسے منصوبے کے متعلق تمام کاغذی مواد اور نقشے فراہم کر دیے۔ اسے فرم کے ماہرین سے بھی ملوایا۔ اس نے منصوبے کی تکمیل اور تاریخ بھی معلوم کی۔ اس عظیم منصوبے پر کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے تھے۔ سینکڑوں بلڈوزر اور بھاری مشینری دن رات حرکت کر رہی تھی۔ 3 مہینوں کے اندر اندر اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو پوری اسکیم کے متعلق تفصیلات فراہم کر دیں۔ اسی سال نومبر میں وہ تیسری مرتبہ اسرائیل گیا تو اس کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس نے اس خوشی میں اپنے گھر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں خاندان کے سبھی افراد نے شرکت کی۔ وہ موساد کے لوگوں کو بھی مدعو کرنا چاہتا تھا مگر اسے منع کر دیا گیا، کیونکہ چھوٹی سی گھریلو تقریب میں چند پراسرار اجنبی چہرے اس کے رشتہ داروں کو شک میں ڈال سکتے تھے۔ نادیہ اور بھائیوں نے اس کے مزاج میں کچھ چڑچڑاپن محسوس کیا تھا۔
وہ معمولی بات پر ناراض ہونے لگتا تھا، کبھی گہری سوچوں میں گم ہو جاتا تھا۔ دشمن ملک میں اس کی خفیہ سرگرمیاں اس کے ذہن پر بے پناہ دباؤ ڈال رہی تھی۔ وہ اب مسلسل خوف و ہراس کی وجہ سے نفسیاتی مریض بنتا جا رہا تھا۔ تمام دن کام کرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں وہ اپنے مکان کے ایک کمرے میں خفیہ رپورٹوں اور معلومات کا خلاصہ تیار کرتا، پھر ان کا خفیہ زبان کوڈ میں ترجمہ کر کے تل ابیب ٹرانسمٹ کرتا۔ اکثر وہ صبح تک اپنے ڈارک روم میں مائکرو فلم کی کاپیاں بناتا رہتا۔ اس سب کچھ کے علاوہ اس کا ایک وسیع حلقہ احباب بھی تھا۔ وہ ان دوستوں کے ساتھ کاکٹیل پارٹیاں اور فنکشن اٹینڈ کرتا۔ بقول کوہن کے اس کی زندگی ایک مشین کی مانند تھی جو دن کے 24 گھنٹے چلتی رہتی تھی۔ کام کی زیادتی اور دشمن ملک میں اپنے اکیلے خطرناک مشن کی تکمیل سے اس کے ذہن پر شدید نفسیاتی دباؤ پڑ رہا تھا۔ ایسے میں اس کی شخصیت میں تبدیلی ایک قدرتی امر تھا۔ اپنے خاندان سے اس نے کبھی اپنی سرگرمیوں کا ذکر نہیں کیا۔ ان کے لیے وہ یورپ میں مقیم تھا، لیکن کبھی کبھار اس کی زبان سے ایسا جملہ نکل جاتا تھا کہ گھر والے شک میں پڑ جاتے۔ مثلاً ایک دن اس کی ماں نے کہا وہ اس کے لیے ایک اسپیشل شامی ڈش تیار کرنے والی ہے، تو کوہن نے کہا ارے چھوڑو، اسے تو میں روز ہی کھاتا ہوں۔ اس پر ماں نے کہا تم تو یورپ میں رہتے ہو، پھر یہ شامی ڈش تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ ایک دوسرے موقع پر وہ اپنے بھائی مورس کے گھر اس کی بیٹی کے لیے ایک گڑیا لے کر گیا۔ یہ فرانس کی بنی ہوئی تھی۔ بھائی نے پوچھا کیا تم حال ہی میں پیرس گئے تھے؟ تو کوہن نے بغیر سوچے کہا نہیں، تو میں تو کافی عرصے سے پیرس نہیں گیا۔ اس بات پر مورس شک میں پڑ گیا، تو پھر یہ گڑیا کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ اس بات پر کوہن اچانک سخت برہم ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں جھوٹا ہوں؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ لیکن مورس کو پہلے ہی کوہن کی سرگرمیوں کے متعلق شک تھا۔ بالکل اتفاق سے مورس بھی موساد کا اہلکار تھا۔ وہ ہیڈ کوارٹر میں بطور ریڈیو آپریٹر ملازم تھا۔ اسے دمشق میں اپنے ٹاپ ایجنٹ کے متعلق یہ پتہ تھا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اس کا اپنا بھائی ہے۔ موساد نے یہ بات اس سے ہمیشہ چھپا رکھی تھی، لیکن کچھ عرصہ چند ایسے اتفاقات رونما ہوئے جس سے مورس کو شک ہونے لگا کہ دمشق سے خفیہ پیغامات بھیجنے والا ایجنٹ اس کا اپنا بھائی ایلی کوہن ہے۔ مثلاً کوہن کبھی کبھار اپنی نشریات میں ذاتی پیغامات بھی شامل کر لیتا تھا، جیسے بیٹی کو سالگرہ مبارک، بیوی کو شادی کی سالگرہ مبارک، وغیرہ وغیرہ۔ مورس نے محسوس کیا کہ بالکل یہی تاریخیں اس کے بھائی کی بیٹی اور بیوی کی سالگرہ کی ہیں۔ اس کے علاوہ اب کوہن کی اسرائیل آمد کے بعد دمشق سے ریڈیو پیغامات کا سلسلہ بھی بند تھا۔ اس سے مورس کو یقین ہو گیا تھا کہ دمشق میں کام کرنے والا اسرائیلی جاسوس اس کا اپنا بھائی ایلی کوہن ہے۔ اس کا دل مچل رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بتا دے کہ وہ اس کے راز سے واقف ہو چکا ہے، مگر وہ ایسا کر کے اس کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ کوہن نے ایک دوسرے بھائی افرایم نے بھی بعد میں کسی سے کہا کہ اسے کوہن نے قیمتی جوتے تحفے میں دیے تھے۔ بقول اس کے یہ ترکی میں خریدے گئے تھے، مگر جب میں نے جوتے کے اندر ایک سٹیکر دیکھا جو عربی میں لکھا ہوا تھا تو میں خاموش ہو گیا۔ ایلی کوہن کی طبیعت اور مزاج میں تبدیلی کو نادیہ نے بھی سب سے زیادہ محسوس کیا تھا۔ وہ کچھ دن تو خاموش رہی، آخر ایک دن اس نے مسکراتے ہوئے اسے کہا مجھے تمہارے متعلق سب کچھ پتہ ہے، بلکہ تمہارے بیونس آئرس جانے سے پہلے ہی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ تم کس ادارے کے لیے کام کر رہے ہو۔ ایلی کوہن بھی بیوی کے اس اچانک انکشاف پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ موساد کے اعلیٰ افسروں نے اس کی ذہنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اسے مزید چھٹیاں گزارنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اسے اجازت دی کہ اگر وہ دمشق جانا نہیں چاہتا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ پہلے ہی اسرائیل کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے۔ میں ایک آخری بار دوبارہ جاؤں گا، ایلی کوہن نے اپنے باس سے کہا۔ میں نے ابھی دمشق میں کافی کام نمٹانے ہیں، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔
2 دن جانے سے پہلے وہ نادیہ اور بچوں کے لے کر سمندر کے کنارے گیا۔ رات کو انہوں نے بحیرہ روم کے ساحل پر ایک ریسٹوران میں کھانا کھایا۔ اس نے کھانے کی میز پر بڑے افسردہ لہجے میں نادیہ کو کہا، میں تم لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا اب بالکل نہیں چاہتا۔ میں اس قسم کی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے اس مرتبہ آخری بار جانے دو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ واپس آ کر پھر تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گا، ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ دوسرے روز جب وہ روانہ ہوا تو نادیہ پہلی بار دل کھول کر روئی۔ 1965 شب کا آخری پہر تھا۔ اس دن کا اجالا رفتہ رفتہ تاریکی کو چیر رہا تھا۔ باہر ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو چکی تھی۔ دمشق ابھی گہری نیند میں مدہوش تھا۔ ایلی کوہن سردی سے بچنے کے لیے ایک موٹی چادر اوڑھے اپنے بستر پر اپنے ٹرانسمیٹر کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تل ابیب سے کسی اہم حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ گزشتہ شام ایک دعوت کے موقع پر اسے کرنل حاتم کی زبانی پتہ چلا تھا کہ صدر حافظ نے اپنی سیکرٹ سروس کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مل کر ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور انہیں شام کے ملٹری اداروں میں تربیت دینے کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ خفیہ رپورٹ موساد نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ڈیسک تک پہنچا دی تھی۔ ایلی نے اپنی کلائی گھڑی پر نگاہ ڈالی تو صبح کے 8 بج چکے تھے۔ اس نے اپنے ریسیور کی سوئی مقررہ فریکوینسی پر سیٹ کر دی کیونکہ اب چند ہی لمحوں میں اس کا تل ابیب سے ریڈیائی رابطہ ہونے والا تھا کہ اچانک اس کے فلیٹ کا دروازہ کوئی بری طرح کھٹکھٹانے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن خطرے کو محسوس کرتے ہوئے تیز ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی حرکت کرتا مضبوط چوبی دروازہ دھڑام سے ٹوٹ کر گر پڑا اور 8 مسلح کمانڈوز اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول اور سٹین گنیں تھیں۔ وہ سادہ لباس میں ملبوس تھے۔ کوہن نے یوں ہی اپنے ٹرانسمیٹر کو چھپانا چاہا تو 2 آدمیوں نے اس کی کن پٹی پر پستول کی نوک رکھ دی۔ خبردار اگر تم نے اپنی جگہ سے حرکت کی، ان آدمیوں نے چیخ کر کہا۔ اس کے چند لمحوں بعد ایک شخص جس نے یونیفارم پہن رکھا تھا اس کے قریب آیا۔ کوہن نے اسے فوراً پہچان لیا اور وہ محکمہ انسداد جاسوسی یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس کا چیف کرنل احمد سویدانی تھا اور اس کے ساتھ ہی کوہن کا جاسوسی کیریئر اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ بعد میں کرنل احمد نے ایک لبنانی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ بہت پہلے ہی کمال امین سے متعلق شک میں تھا۔ میں نے اس کی نگرانی شروع کر دی تھی، بلکہ اس کے پاس آنے جانے والے تمام افراد پر بھی میری نظر تھی۔ میں نے بذات خود اس کے ٹرانسمیٹر کا انٹینا اس کے مکان کی چھت پر دریافت کیا تھا۔ ہم نے کافی عرصہ اس کی ڈاک چیک کی اور ٹیلی فون کالیں ٹیپ کیں۔ اس کے VIP دوستوں کی فہرست میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیل کا خطرناک جاسوس ہے، لیکن کرنل سفید جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ ڈرامائی گرفتاری بالکل ایک حادثہ تھی، ایک اتفاق تھا۔ اس کا کرنل سویدانی کی خفیہ نگرانی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی ایسی غلطی